بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ اپنی حفاظت کا سامان لے لو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی دشمن آ گیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، آگ سے اپنی حفاظت کا سامان لے لو، اور سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہا کرو، کیونکہ یہ کلمات تم سے آگے جا کر آخرت میں کام آئیں گے اور تمہارے اچھے انجام کا سبب بنیں گے، اور یہی وہ اعمال صالحہ ہیں جن کا ثواب باقی رہتا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ معراج کی رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر گزر ہوا تو انہوں نے پوچھا، اے جبریل، یہ آپ کے ساتھ کون ہیں؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے محمد، اپنی امت سے کہنا کہ وہ جنت کے پودے کثرت سے لگائیں، کیونکہ جنت کی مٹی بہت عمدہ ہے اور وہاں بہت کشادہ زمین ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جنت کے پودے کیا ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا۔ حضرت عبداللہ ابن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسا کلمہ نہ سکھا دوں جو مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا؟ میں نے کہا، ضرور سکھائیں۔ فرمایا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے مہمان بنے تھے تو ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، ضرور بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھا کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، جس نے بسم اللہ کہا اس نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا، اور جس نے الحمدللہ کہا اس نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اور جس نے اللہ اکبر کہا اس نے اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کی، اور جس نے لا الہ الا اللہ کہا اس نے اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کی، اور جس نے لا حول ولا قوت الا باللہ کہا اس نے فرما برداری کا اظہار کیا، اور اس نے خود کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا، اور ایسے شخص کو جنت میں اس کی وجہ سے رونق اور خزانہ ملے گا۔